اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے سوالات جو موصول ہوئے وہ انشاءاللہ اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ رابطے کی تفصیلات آپ جانتے ہیں اور اس وقت آپ کو اسکرین پر بھی دکھائی دے رہی ہوں گی کہ ای میل کے ذریعے، ٹیکسٹ کے ذریعے آپ اپنے سوالات ہمیں بھجوا سکتے ہیں۔ کوئی پروگرام آپ کا اگر مس ہو جائے تو وہ آپ یہ سہولت بھی موجود ہے کہ انٹرنیٹ پر وہ آپ پروگرام دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اپنی سہولت کے ساتھ جب آپ کو وقت میسر ہو، اور اس کا طریق بہت آسان ہے کہ جماعت کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.alislam.org/فقہ لکھ کر آپ ان تمام پروگرامز کو ایک آرکائیو میں، ایک لائبریری میں، میڈیا لائبریری جو جماعت نے ڈیولپ کی ہے، اس پیج پر جا کے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور ویب سائٹ کی ٹیم نے بڑی محنت سے ان سارے پروگراموں کو ٹائم کے لحاظ سے بھی ان سوالات کو وہاں پر لکھ دیا ہے کہ کون سے پروگرام کے حصے میں جا کے آپ کو فلاں سوال جو ہے اس کا جواب مل جائے گا، تو بڑی سہولت سے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں ظہیر صاحب یہ چاہوں گا کہ پچھلے پروگرام میں جب ہم بات کر رہے تھے، ریاض ابڑو صاحب کا ایک سوال تھا، افتاء کمیٹی کیا ہے، اس کا تعارف تھا، وہ آپ نے تفصیل سے کروا دیا تھا۔ دوسرا حصہ تھا ان کا کہ اگر ایک کمیٹی بعد میں آنے والی پہلی کمیٹی کے فیصلے کو تبدیل کرتے تو جن لوگوں نے پہلے حکم کے مطابق عمل کیا ہے ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ بات دراصل یہ ہے کہ جیسے اس کے تعارف میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کمیٹی کوئی اس طرح نہیں ہے کہ چند بندوں کی کمیٹی ہے اور وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے اور خود ہی اس کی تبدیل کرتی ہے۔ ہمارا جو ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے سائے تلے وہ پروان چڑھتا ہے۔ اور افتاء کمیٹی بڑی تفصیل سے جیسے عرض کیا تھا کہ یہ باقاعدہ خلیفۃ المسیح کی منظوری سے یہ قائم ہوتی ہے، اور سال بسال اس کے ممبران جو ہیں ان میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، اور ان کا اعلان خلیفۃ المسیح کے دستخطوں سے ہی شائع ہوتا ہے۔ اور وہ کمیٹی، اور جیسے دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ اس میں وہ مسائل آتے ہیں جو اجتہاد کے مقتضی ہوتے ہیں، جن پہ اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ وحدت فکری کے بھی تقاضا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے مسائل پر جب مختلف مرور زمانہ کے ساتھ، زمانے کے بدلنے کے ساتھ، حالات کے بدلنے کے ساتھ ان حالات میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس مجلس افتاء کا، وہ فیصلہ خلیفۃ المسیح کی منظوری سے ہوتا ہے۔ وہ بعض اوقات وہ معاملہ کئی دفعہ مجلس افتاء میں زیر بحث آتا ہے، بعض اوقات حضرت صاحب کی خدمت میں سفارشات آتی ہیں، حضرت صاحب اس میں ساری تبدیلی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات دوبارہ غور کا ارشاد فرماتے ہیں، بعض اوقات اکثر اوقات حضور نئی رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر جیسے میں نے عرض کی کہ زمانے کی تبدیلی کے ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ، یہ چونکہ اجتہادی معاملات ہوتے ہیں، ان میں مختلف زمانوں میں اس تبدیلی ہو سکتی ہے، اس لیے جب بھی اس پہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے وہ پھر اسی طرح مجلس افتاء میں پیش ہونے کے بعد حضرت امیر المومنین کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور اس وقت کے جو بھی خلیفہ وقت ہیں وہ اس کی منظوری عطا کرتے ہیں، تو وہ فیصلہ بنتا ہے۔ اس لیے جب کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہی قابل عمل اور قابل تعمیل ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر اس میں تبدیلی تھی یا پہلا پرانا کوئی فیصلہ تھا اور اس وقت اس پہ لوگوں نے عمل کیا تو انہوں نے بالکل درست کیا، اور انہیں کرنا بھی یہی تھا کیونکہ اس وقت وہی فیصلہ تھا۔
لیکن جب بعد میں اس میں تبدیلی ہو گئی تو پھر وہ تبدیل شدہ فیصلہ دراصل جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے اور اسی پہ عمل کریں گے. اور پرانے لوگوں نے جنہوں نے پہلے پہ عمل کیا وہ بالکل ٹھیک کیا. لیکن اگر کوئی شخص یہ اس سے سمجھے کہ چونکہ پرانا مجلس افتاء کا فلاں فیصلہ تھا میں اس کو اس پر عمل اس وقت کروں گا جبکہ نیا فیصلہ آ چکا ہے, تو وہ اس کی بات قابل رد ہوگی اور اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا, بلکہ چونکہ خلیفۃ المسیح نے اس میں تبدیلی کر دی جماعت کے علماء کی سفارشات کے بعد, اس لیے وہ اسی طرح قابل عمل وہ ہوگا جو حضور کا تازہ فیصلہ ہے, جو تازہ ترین فیصلہ جائے وہ قابل عمل ہوگا, نہ کہ کسی پرانے فیصلے سے سند لے کے کوئی بات جو ہے وہ اخذ کی جائے یا اس کو کوئی ایشو بنایا جائے کہ اب الگ طور پر اس پر عمل کریں گے. لیکن جن لوگوں نے سابقہ دور میں اس وقت کے فیصلے پہ عمل کیا انہوں نے بالکل ٹھیک کیا, کیونکہ اس وقت کسی طرح ایسی بات نہیں کہ گویا نعوذ باللہ وہ گناہگار ہوئے ہیں, انہوں نے کسی غلط بات پر فیصلہ کیا یا عمل کیا, انہوں نے جو جماعتی فیصلہ تھا جس کی تصدیق اس وقت ہوئی تھی اس کے مطابق عمل کیا, تو انہوں نے بالکل درست وہ اقدام تھا ان کا. اور اب اگر کوئی فیصلہ, اور اس میں یہ بات نہیں کہ وہ فیصلہ پہلے والا غلط تھا یا بعد والا غلط ہے, دراصل وقت کی ضرورتوں کے تبدیل ہونے کی وجہ سے بعض ایسی نئی ضرورتیں سامنے آتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر جہاں تک اسلامی تعلیمات, اسلامی قوانین میں اجازت ہے اس کا کوئی اور پہلو جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے, تو وہ غلط نہیں بلکہ وہ اس میں ایک نئی سمت ہوگی اور اس میں ایک نیا اضافہ ہوگا جو اسلام کی وسیع تر تعلیمات کا خاصہ ہے. اصل میں تو وسیم صاحب اس میں جو ایک اور بنیادی بات ہے کہ جو دراصل قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ غیر مبدل ہیں. احادیث نے جو ہمیں واضح ارشادات فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واضح ارشادات ہیں وہ غیر مبدل ہیں. لیکن جب بھی مجلس جو اجتہادی فیصلے ہوتے ہیں وہ دراصل ان نصوص سے, نص کہتے ہیں وہ بنیادی دلائل جو قرآن یا حدیث کے دلائل ہیں, وہ ان کی بنا پہ کیا جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ جب پہلے وہ فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت زمانے کے حالات کے مطابق وہ بھی دراصل قرآن اور حدیث کے عین مطابق تھا, اور جب بعد میں اگر اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو وہ بھی قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہی اس میں تبدیلی ہوتی ہے, کوئی اپنی رائے, ذاتی رائے سے تبدیلی نہیں ہوتی اس میں. بالکل ٹھیک ہے. استاذ المکرم جناب مبشر احمد کالم صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کریں گے. جلیل احمد صاحب نے کولون جرمنی سے یہ پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان باجماعت نماز ادا کر رہا ہو اور پہلی یا دوسری رکعت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے اور جب تک وہ وضو کر کے واپس آئے اس وقت تک باجماعت نماز ختم ہو چکی ہو, تو وہ دوبارہ نماز کہاں سے شروع کرے گا؟ اور اگر نماز جمعہ میں اس طرح ہو جائے تو پھر کیا صورت ہوگی؟ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں جس شخص کو نماز میں قے آئے یا نکسیر پھوٹے یا منہ بھر کر پانی نکلے یا مزی نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے, جا کر وضو کرے. پھر اس دوران اگر وہ بات نہ کرے تو اپنی نماز وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑی تھی. تو یہ رہنمائی ہے کہ اگر کسی شخص کا کسی رکعت میں وضو ٹوٹ گیا ہے تو وہ جائے وضو کر کے آئے. اگر اس کے آنے تک ابھی جماعت ہو رہی ہے تو امام کے ساتھ اس جماعت میں شامل ہو جائے. اس دوران جو اس کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرے. اور اگر اس کے واپس پلٹنے تک سلام پھیر چکی ہے, جماعت ختم ہو چکی ہے, تو پھر جو حصہ اس کی نماز کا باقی رہ گیا ہے وہ اس کو پورا کرے. اور یہی صورت نماز جمعہ کے بارے میں ہے. چنانچہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں جو شخص نماز جمعہ میں سے ایک رکعت ادا کر لے تو پھر وہ دوسری رکعت بھی اس کے ساتھ ملا کر پڑھے. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ مثلا اگر ایک شخص نے امام کے ساتھ جمعے کی نماز کی ایک رکعت پڑھ لی ہے اور وضو ٹوٹ گیا
اور وہ وضو کرنے چلا گیا، اس کے واپس آنے تک جمعے کی نماز ختم ہو گئی، سلام پھیر دی امام نے، تو پھر وہ آ کے دوسری رکعت کو ادا کرے، بشرطے کہ اس نے وضو کے لیے جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے کسی سے گفتگو نہ کی ہو۔ اور اگر جمعے کی نماز کی پہلی رکعت یعنی رکوع کرنے سے پہلے ہی اس کا وضو ٹوٹ گیا تو پھر بیچارہ نماز جمعہ سے محروم رہ گیا۔ پھر جب وضو کر کے آئے گا اور اس کے آنے تک اگر جمعے کی نماز ختم ہو چکی ہے پھر وہ نماز ظہر پڑھے گا، نماز جمعہ ادا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کل صاحب۔ زید صاحب یہ سوال ہے، ریاض احمد صاحب ابڑو سندھ سے پوچھتے ہیں کہ نماز کے دوران تلاوت کرتے ہوئے کیا صورتوں کی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ یعنی قرآن کریم کی ایک اپنی ترتیب ہے صورتوں کی، تو اس حساب سے وہ پوچھتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کیا جو پہلے صورتیں آئی ہیں قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے وہ اس طرح خیال رکھنا ان کا ضروری ہے یا جہاں سے چاہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر تو آیات یا صورتیں اس طرح متصل وہ پڑھے کہ قریب قریب ہیں تو پھر ان کی یعنی قریب قریب ملی ہوئی ہیں تو پھر ان کا اگر ان کی ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے تو اس کے مضمون کے بدلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جو مفہوم اس کا بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی سورت اخلاص کی آیات کو آگے پیچھے یا سورت کوثر کی آیات کو آگے پیچھے کر کے پڑھنا چاہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس طرح قرآن کریم کا جو مضمون ہے، قرآن کریم کا جو مفہوم ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایسی صورت ہو کہ دور کی آیات، دور کی صورتیں ہیں تو ان کے آگے پیچھے پڑھنے سے اگر کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہر آیت کا ہر صورت کا اپنا ایک مضمون ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں نماز پڑھایا کرتے تھے اور وہ ہر رکعت میں سورت فاتحہ کی تلاوت کے بعد سورت اخلاص پڑھتے اور پھر قرآن کریم کا کوئی حصہ وہ پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے میں تشریف لے کے گئے تو حضور کی خدمت میں یہ سارا معاملہ پیش کیا گیا کہ حضور فلاں صحابی اس طرح کرتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ سورت اخلاص بڑی پیاری لگتی ہے، مجھے اسے بڑی محبت ہے۔ تو حضور نے اس کے جواب میں فرمایا کہ تیری یہ محبت جو ہے تجھے سورت اخلاص کے ساتھ تیری جو محبت ہے تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ تو اب اگر ہم اس پر غور کریں تو وہ صحابی سورت فاتحہ پڑھتے تھے، پھر سورت اخلاص پڑھتے تھے، پھر آخری حصے میں چلے جاتے تھے، پھر قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے تھے۔ اگر اس طرح پڑھنا منع ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو منع کر دیتے کہ تمہارا اس طرح پڑھنا درست نہیں ہے۔ اس لیے فقہاء نے پھر اس کی یہی توجیہ، یہی تطبیق کی ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب درست ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن اگر اس کے مضمون میں کوئی تبدیلی پڑھتے ہوئے نہ ہو تو پھر آگے پیچھے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ دعائیہ آیات ہیں جس میں دعائیں ہیں، انسان بعض اوقات اس ترتیب سے ہر ایک کو یاد نہیں ہوتی، تو جب وہ خدا تعالیٰ کے حضور رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے یا کسی بھی سجدے اور رکوعوں کے علاوہ جہاں پہ بھی نماز کے کسی حصے میں دعائیں کرنے کی اس پہ جب ایک اسے موقع ملتا ہے تو وہ دعائیں ان قرآنی آیات کی صورت میں جب کرتا ہے اللہ کے حضور تو اس میں وہ آگے پیچھے، کیونکہ ہر آیت کا اپنا ایک مضمون ہے اور اس میں اگر تبدیلی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ اگر وہ قریب قریب کی آیات ہیں، متصل ہیں، اور اس کی مثال دے کے کہ ایک ہی صورت کی آیتیں ہیں، انہیں آگے پیچھے پڑھنے سے مضمون میں تبدیلی ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن دور کی آیات، دور کی صورتوں میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی ٹھیک ہے، دیر صاحب آگے چلیں گے، سلسلہ سوالات کا جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے جلیل احمد صاحب نے کولون جرمنی سے یہ سوال بھی ہمیں بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وطر کی تینوں رکعات کیا اکٹھی ادا کرنی چاہیے یا دو کے بعد سلام پھیر کر پھر تیسری رکعت پڑھی جائے؟ مسنون طریق کیا ہے؟ غالباً انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہیں وہ دو کے بعد سلام پھیر لیتے ہیں اور پھر تیسری رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ تینوں رکعت جو ہے ایک قعدے کے بعد، درمیانی قعدے کے بعد پھر کھڑے ہو کے بغیر سلام پھیرے اس کو جاری رکھتے ہوئے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ دونوں صورتیں نظر آتی ہیں،
تو صحیح طریق کیا ہے؟ تو اس کے لیے ہم رہنمائی کے لیے چلتے ہیں کرم محترم مولانا مبشر احمد کالم صاحب کے پاس۔ جی، نماز وتر کی ادائیگی کے دو طریق ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت ادا کر کے سلام پھیر دی جائے اور پھر فوراً اٹھ کر تیسری رکعت علیحدہ پڑھی جائے۔ دوسرا طریق یہ ہے کہ 2 رکعت جب پڑھیں تو دوسری رکعت میں تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے ہو کر تیسری رکعت پڑھ کر پھر سلام پھیری جائے۔ تو یہ دونوں طریق احادیث سے ثابت ہیں۔ جس طریق پر بھی کوئی نماز وتر ادا کرے گا اس کی نماز وتر ادا ہو جائے گی۔ ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو کون سا طریق پسند ہے، تو حضور نے فرمایا مجھے تو وتروں کی ادائیگی کا یہ طریق پسند ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیروں اور پھر فوراً اٹھ کر تیسری رکعت ادا کروں۔ فرمایا میری پسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طریق پر وتر ادا کیے جائیں گے تو جب پہلی مرتبہ 2 رکعت وتر ادا کریں گے اور پھر سلام پھیریں گے تو دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا اور پھر تیسری رکعت میں پھر پڑھا جائے گا۔ تو اس طریق پر نماز وتر کی ادائیگی کے نتیجے میں 2 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا موقع ملے گا، اس لیے یہ طریق مجھے زیادہ پیارا ہے۔ صاحب کے اس بات میں بھی سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور عقیدت جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور غیروں کا یہ اعتراض کرنا کہ نعوذ باللہ گویا خود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے برتر سمجھتے ہیں یا ایسا دعویٰ، تو یہ سراسر ایک الزام اور بہتان ہے کہ ایسا شخص جو اپنی روزانہ کی نماز کے ایک پہلو میں بھی اس قدر اپنے دل میں خیال رکھتا ہے کہ کس طرح مجھے موقع ملے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیج سکوں، اس کے متعلق یہ کہنا کہ گویا یا نعوذ باللہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کو برتر سمجھا یا ان پر کسی قسم کی برتری کا دعویٰ کیا، تو یہ سراسر ایک الزام اور بہتان ہے۔ کلسا سوالات کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دوسرا سوال بھی میں ابھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمیں موصول ہوا ہے، رافعہ نور صاحبہ ہیں پاکستان سے۔ انہوں نے یہ جو قرآن کریم میں پڑھتے ہوئے بعض جگہ پر لونڈی کا ذکر ملتا ہے اور ایک ٹرمنالوجی قرآن کریم نے استعمال کی ہے کہ ما ملکت ایمانکم، کہ ایسے لوگ جن کے مالک تمہارے داہنے ہاتھ ہوئے ہوں۔ وہ کہتی ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی لونڈی اور داہنے ہاتھ کے مالک ہونے سے کیا مراد ہے، اور دوسرا حصہ یہ ہے سوال کا کہ موجودہ زمانے کے حساب سے لونڈی اور داہنے ہاتھ کے مالک ہونے کا کیا تصور ہو سکتا ہے؟ جی، بات یہ ہے کہ جس وقت اسلام آیا اس وقت دنیا کی قوموں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی قوم سے لڑائی ہوتی تھی یا نہیں بھی ہوتی تھی تو کسی قوم کے مردوں کو عورتوں کو زبردستی اٹھا کے پکڑ کے لے آتے تھے، انہیں اپنا غلام اور لونڈی بناتے تھے اور انہیں بیچ دیتے تھے، خرید لیتے تھے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ اس وقت جو غلام اور لونڈیاں موجود ہیں ان کو یکا یک آزاد نہ کرو ورنہ معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی، کیونکہ وہ غلام اور لونڈیاں جو کسی کی ملکیت ہیں، کسی نے خریدے ہیں یا اس کو اپنے ماں باپ سے وراثت میں ملے ہیں، اس نے ان کے لیے رہائش کا، خوراک کا، لباس کا انتظام کیا۔ اگر امریکہ کے صدر ابراہیم لنکن کی طرح اسلام یہ کہہ دیتا کہ آج سے تمام غلام آزاد ہیں، تمام لونڈیاں آزاد ہیں یکا یک، تو اسلامی معاشرے میں بھی وہی خرابی، وہی لوٹ مار، ڈاکہ زنی اور قتل اور خون ریزی کا بازار گرم ہوتا جو امریکہ میں ہوا۔
کہ امریکہ کے صدر نے یہ تو اعلان کر دیا کہ آج سے تمام غلام آزاد ہیں، مگر یہ نہیں سوچا کہ آج میں نے اعلان کر دیا غلام آزاد ہیں، یہ دوپہر کو کھانا کہاں سے کھائے گا، رات کو سوئے گا کہاں، یہ بستر و چارپائی کہاں سے لے گا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جب اس نے اعلان کیا کہ تمام غلام آزاد ہیں تو غلاموں نے جوش میں آ کے بڑی خوشی کے نعرے لگائے، مگر جب روٹی کا ٹائم آیا تو مالک نے کہا بھئی کیسی روٹی، تم تو اب آزاد ہو، تم تو میرے غلام ہی نہیں، جاؤ اپنی روٹی کا بندوبست کرو۔ رات کو سونے کا وقت ہے اور کہا بھئی کیسا چارپائی، کیسا بستر، کیسا کمرہ، جاؤ اپنا انتظام کرو۔ نتیجہ کیا نکلا، جیسے فارسی میں مقولہ ہے تنگ آمد بجنگ آمد، کہ اس بھوک کے نتیجے میں اور اپنی شدت ضرورت کے نتیجے میں انہوں نے لوٹ مار شروع کی، چھینا جھپٹی شروع ہوئی، اور وہ ابھی تک نہیں رکی۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ جرائم امریکہ کی سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ کہا کہ اس طرح یکایک ان کو آزاد نہیں کرنا، ان کو آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے ان کو آزاد کرو۔ چنانچہ قرآن پاک نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے گناہ کی معافی کے لیے کسی غلام کو آزاد کر دو۔ اگر تم نے خدا کی قربت کا حصول تمہارا مقصود ہے تو خدا کے قرب کے حصول کی خاطر کسی غلام کو آزاد کر دو۔ اگر کوئی غلام تم نہیں آزاد کرنا چاہتے، تم لوگوں سے خرید کے ان کو آزاد کر دو۔ اگر اس طرح بھی نہیں ہے تو اس غلام کو اختیار دیا کہ وہ مکاتبت کر لے، اپنے مالک کے ساتھ کہے کہ تم میری قیمت طے کر لو، میں کماؤں گا اور قسطوں میں اس ادا شدہ قیمت کو ادا کروں گا، باقی ساری کمائی میری ہوگی۔ دوسرا یہ فرمایا کہ ان کے اس کے علاوہ آئندہ کے لیے فرمایا کہ جب تک جہاد فی سبیل اللہ نہ ہو اور کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ جو اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں پہ حملہ آور ہے، اس جنگ کے نتیجے میں خون ریزی ہو اور پھر ان کے میدان جنگ سے مرد اور عورتیں گرفتار کیے جائیں، تو سوائے ان کو قید رکھنے کی اجازت ہے اور کسی انسان کو آئندہ قیدی بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس وقت موجودہ زمانے کی طرح جیل خانے موجود نہیں تھے۔ اب جنگ ختم ہوئی تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا دو کام کرنے ہیں، اما منم بادو و اما فدان، یا تو ان تمام غلاموں کو، ان لونڈیوں کو آزاد کر دو احسان کے طور پر خدا کے قرب کے حصول کی خاطر، اور اگر تم ان کو بطور احسان آزاد نہیں کرنا چاہتے، فرمایا و اما فدان، ان سے تاوان جنگ وصول کر لو اور ان کو آزاد کر دو۔ اگر ان کے ورثاء تاوان جنگ ادا نہیں کرتے، ان سے مکاتبت کر لو۔ یہ شکل تھی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ لونڈی کیا ہے، دانے ہاتھ کے مالک ہونے سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت اس دور میں اس طرح کے جیل خانے، وار کیمپ موجود نہیں تھے جہاں جنگی قیدیوں کو رکھا جائے۔ چنانچہ جو قیدی عورتیں گرفتار ہوتی تھیں وہ صحابہ میں تقسیم کر دی جاتی تھیں کہ ان کو اپنے گھروں میں رکھو، ان کی رہائش کا، ان کی خوراک کا انتظام کرو۔ اب دیکھیں شادی کیا ہوتی ہے، نکاح کس کو کہتے ہیں؟ نکاح یہ ہے کہ کسی عورت کے ولی جو اس کا سرپرست ہے، اس کی رضامندی سے اس عورت کا نکاح کسی مرد کے ساتھ کر دیا جائے۔ جو قیدی عورتیں میدان جنگ سے گرفتار ہوئیں، اب ان کے جو پرانے سرپرست ہیں ان کی سرپرستی تو ختم ہو گئی، اب ان کی سرپرست کون ہے؟ ان کی ولی کون ہے؟ حکومت اسلامیہ۔ تو جو اسلامی حکومت کا سربراہ تھا حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد خلفائے راشدین، وہ ان کے ولی تھے، تو وہ ان کو ان مسلمانوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ اب اگر وہ ان سے شادی نہ کریں تو وہ جو غیر قوم سے عورتیں آئی ہیں وہ ملک میں، اسلامی معاشرے میں بدکاری کو رواج دیں گی۔ تو ان قباحتوں سے بچانے کے لیے اجازت دی کہ ایسی عورتوں کو اپنی بیوی بنا لو، اور پھر ان کی آزادی کے مزید سامان پیدا کیے۔ فرمایا جس لونڈی کو تم بیوی بناؤ گے، جب اس کے ہاں تمہارا بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کی پیدائش اس کی آزادی کا پروانہ ہوگی۔ یہ ہے دانے ہاتھ میں۔ اور اس دوسری بات یہ ہے
کہ یہ اسلام نے ایک وقتی طور پہ اجازت دی تھی، کیونکہ غیر مسلم اقوام جب مسلمانوں پہ حملے کرتی تھیں اور مسلمان خواتین کو زبردستی قیدی بنا لیتی تھیں تو وہ ان کو اپنی بیویاں بناتے تھے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جو دشمن تمہارے ساتھ سلوک کر رہا ہے تم جوابی طور پہ ان کو سزا دینے کی خاطر وہی سلوک ان سے کرو۔ تو آج چونکہ کوئی غیر مسلم مسلمان عورتوں کو قیدی نہیں بناتا، انہیں لونڈی نہیں بناتا، اس لیے وہ جو ان حالات میں اسلام نے اجازت دی تھی وہ آج کے حالات پہ چسپاں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کلن صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اگلا سوال زید صاحب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تلمیذ احمد صاحب لندن سے انہوں نے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد میں پہلے جماعت ہو چکی ہو تو کیا وہاں دوبارہ جماعت ہو سکتی ہے نماز کے لیے؟ جی، حسب ضرورت دوسری جماعت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ احادیث کی جو کتب ہیں ان میں سے جو سنن ترمذی ہے اس میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا چکے تھے، تو بعد میں ایک شخص آیا جس نے ابھی نماز پڑھنی تھی، تو حضور نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرے، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتاتا ہے کہ ضرورت کے وقت نماز جو ہے دوبارہ ادا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ حسب ضرورت دوسری جماعت ہو سکتی ہے۔ ہماری جماعت کے جو اس میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ بعض فقہا اس میں بہت شدت پسندی سے اس کے کہتے ہیں کہ وہ دوسری جماعت بالکل نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اجازت دی بلکہ وہ اس کے متعلق بعض محدثین جو شارحین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہیں بھجوایا تھا، تو وہ جب واپس آیا تو نماز ہو چکی تھی، تو اس کی چونکہ خواہش تھی کہ نماز میں شامل ہو، اس لیے حضور نے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح بعض جو دوسرے درجے کی کتب احادیث ہیں اس میں اس قسم کی احادیث بھی ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ کوئی اس کے ساتھ شامل ہو کے اسے باجماعت نماز کیوں نہیں پڑھا دیتا۔ تو اس میں یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ احادیث کی روشنی میں اس چیز کا جواز ملتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت بڑی خوبصورت کی کہ حسب ضرورت دوسری جماعت ہو سکتی ہے، اور اس کی ضرورت کا مختلف وقتوں میں مختلف حالات میں وہ ضرورتیں سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ خلافت ثانیہ میں حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں جو حضرت سید محمد سرور شاہ صاحب مفتی سلسلہ اس وقت کے، ان کے فتاویٰ میں اس چیز کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت مسلم حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو نماز کے وقت مختلف پہروں کی ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، سیکورٹی کی ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، ان کو حضور نے یہ اجازت دی تھی کہ وہ بعد میں اپنی نماز باجماعت ادا کر لیا کرے۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کی کہ یہ ہے ضرورت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ کی مسجد کے منتظم تھے، آپ انچارج تھے، بالکل حاکم تھے، انچارج تھے، منتظم تھے، اور حضور کی اجازت سے دوسری جماعت ہوئی۔ اسی طرح حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انچارج، منتظم، اپنے وقت کے امام تھے، تو انہوں نے یہ اجازت دی۔ تو ان باتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے، اس کی تطبیق یوں ہوتی ہے کہ ہر شخص کو یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور نماز کا وقت گزر جائے اور پھر وہ آ کے الگ اپنی نماز پڑھنی شروع کر دے، یہ تو جماعت کی روح کے خلاف ہے۔ نماز باجماعت کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، وہ ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، اکٹھے نماز پڑھیں، تو یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے تو یہ تو بالکل غلط، ایک فاسد نیت ہو گئی۔ اور اس لیے اس کا یہ نکلے گا حل یہ ہے کہ جو انتظامیہ ہے اس کی اجازت سے اور اس کی مرضی سے اگر کسی جگہ پہ ایسے حالات ہیں تو دوسری جماعت اس کی اجازت سے، اس کی اطلاع سے ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور یہی حسب ضرورت ہے۔ تو اس لیے اب یہ واضح ہو جانا چاہیے
کہ بغیر روزانہ کا معمول بنانا درست نہیں ہے، لیکن روزانہ کا معمول ضرورت کے مطابق بن سکتا ہے. مثال کے جیسے کہ اس وقت پاکستان میں حالات چل رہے ہیں کہ نماز کے وقت اگر وہاں پہ خدام یا انصار جو بھی احمدی احباب اگر ڈیوٹیاں نہ دیں تو مشکل کا حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس لیے وہ روزانہ ہی کچھ لوگ ڈیوٹی دیتے ہیں اور کچھ نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. اس کے بعد جو ڈیوٹی دینے والے ہیں وہ اپنی نماز با جماعت الگ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی اس میں بات. جی ٹھیک ہے زہیر صاحب، اس کے ساتھ ہی ہم اپنے بہت جو ہے ایکسٹریم ٹائم لیمٹ جو ہے اس کو پہنچ چکے ہیں. ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی تو نئے سوالات کے ساتھ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.